گزشتہ حصہ میں ہم نے بات یہاں ختم کی تھی کہ حضرت علی علیہ السلام نے یہودی کے سوالوں کا جواب دیا، اور اس کا جواب ایک پریکٹیکل ایگزامپل سے دیا۔ اس کے ہاتھ میں 2 پتھر پکڑائے اور ان کو رگڑنے کے لیے کہا، تو پھر اس میں سے چنگاری نکلی۔ اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ان پتھروں میں یہ قوت، یہ خاصیت کس نے رکھی؟ یہ خود بخود تو پیدا ہو نہیں سکتی۔ دیکھیے، ہم اگر بیج پر غور کریں تو بیج ایک خاص ماحول میں جانے کے بعد اگنے لگ جاتا ہے، اس سے پودے نکلتے ہیں اور پھر وہ تناور درخت بن جاتا ہے، اس میں انواع و اقسام کے پھل پھول لگ جاتے ہیں۔ یہ سب کس نے کیا؟ کیا یہ خود بخود ہو جاتا ہے؟ نہیں، یہ سب خود بخود نہیں ہوتا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کمپیوٹر کی مثال لینا ہوگی کہ کمپیوٹر کو میں لکھنے کے لیے، معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمیں سافٹ ویئر کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ سافٹ ویئر خود بخود نہیں بن جاتے، بلکہ اس کے لیے سافٹ ویئر انجینئر ہوتے ہیں، اور پھر اگر ان سافٹ ویئر میں کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی اصلاح ہی بنانے والا انجینئر کر سکتا ہے۔ وہی اس کو جانتا ہے کیسے بنایا اور کس طرح اس میں مزید اضافہ کر سکتا ہے، کمی کر سکتا ہے، نئی کوالٹیز ڈال سکتا ہے۔ اسی طرح یہ جو ہمارے ارد گرد میں مختلف ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں، پانی ہے، درخت ہے، پھول پودے ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، سیارے ہیں، سورج چاند ہیں، یہ خود بخود نہیں ہو گئے۔ یہ خود بخود نہیں ایسے چل رہے کہ انہیں کسی نے کوئی پروگرام نہیں کیا ہے۔ یقیناً ان کو پروگرام کرنے والی کوئی نہ کوئی ایک ہستی موجود ہے جو اس کو پروگرام کرتی ہے، چلاتی ہے، جس کے ہاتھ میں ان سب کی باغ ڈور ہے۔ ورنہ اگر ایسا نہ ہو اور ہر ایک چیز، سیارہ یا دیگر چیزیں اپنی مرضی پر چلنے لگیں تو پھر تصادم ہو جائے، یہ کائنات قائم نہیں رہ سکتی۔ اللہ کی ذات مبارکہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں غور و فکر کی ضرورت ہے۔ جتنا کوئی انسان غور و فکر کرتا ہے، اتنا ہی وہ ان عجائبات کو دیکھ کر ایک نادیدہ قوت کا قائل ہو جاتا ہے کہ اس سب کے بنانے والا یقیناً کوئی ہے، ورنہ یہ خود بخود ایسی چیزیں وجود میں نہیں آ سکتی۔ اور یہ جو نادیدہ قوت ہے، جو نہ نظر آنے والی قوت ہے، یہ پاک پروردگار کی قوت ہے۔ ان کو ہم چند ایک اقوال کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لوئس پاسچر یہ کہتے ہیں، "The more I study nature, the more I stand amazed at the work of Creator. Science brings men nearer to God." لوئس پاسچر مزید کہتے ہیں، "Little science takes you away from God, but more of it take you to Him." یعنی اب آپ کو ریسرچ کرنا پڑے گی، آپ کو غور کرنا پڑے گا، اس پیدائش پہ، تخلیق پہ غور کرنا پڑے گا، اور پھر یقیناً جس طرح ہم دنیا کی کوئی بھی ایک چھوٹی چیز کو بغیر کسی تخلیقار کے نہیں مانتے، اسی طرح ہم اس نتیجہ پر ضرور پہنچیں گے کہ یقیناً اس کائنات کا کوئی نہ کوئی ایک کریٹر ہے۔ البرٹ آئنسٹائن کہتے ہیں، "The more I study science, the more I believe in God." اب البرٹ آئنسٹائن کیوں خدا پہ یقین کرنے لگے؟ جب انہوں نے سائنس کا مطالعہ کیا، چیزوں کو غور سے دیکھا، ان میں he went deep down، اور وہاں جا کر جو ان کو حیران کر دینے والی چیزیں نظر آئیں، وہ یقیناً ان کو خدا کی طرف لے گئیں۔ اور ایک اور ورنر وان بران کہتے ہیں، "My experiences with science led me to God." یعنی آپ چیزوں کو سمجھیں گے، اس کے طریقہ کار کو، اس کی بناوٹ کو، اس کی ساخت کو، اس کے تسلسل کو، جب آپ اس کو غور کریں گے تو یقیناً وہ انسان کو خدا کی طرف لے جائے گی۔
میں آخر میں آئزک نیوٹن کا ایک کال بتانا چاہوں گا. وہ کہتے ہیں ہی ہو تھنکس ہاف ہارٹڈلی ول ناٹ بلیو ان گاڈ بٹ ہی ہو ریئلی تھنکس ہیز ٹو بلیو ان گاڈ. اب یہیں سے ہمیں ساری چیزیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ وہ لوگ جو اڑے ہوئے ہیں کہ خدا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ دل سے سچائی کے ساتھ یہ تحقیق نہیں کرتے یا یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے یا نہیں. جس دن کسی بھی ایسے شخص نے توجہ سے، دانائی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ کائنات پہ غور کیا تو یقیناً وہ خدا کا، اللہ کا قائل ہو جائے گا.